فرمایا جو مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلائے گا اللہ جل شانہ، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ جل شانہ کبھی بھی اس کی محتاجگی دور نہیں کرے گا۔ کبھی اسے اللہ غنی نہیں کرے گا، کبھی اسے مال سے نوازے گا نہیں، کبھی اسے عزت سے نہیں نوازے گا۔ الہ العالمین دکھڑے بھی پورے نہ ہو، مخلوق کے آگے نہ رہوں، فرمایا او میرے بندے میں نے رات کس لیے بنائی؟ 5 وقت کی اذان کس لیے ہو رہی ہے؟ او میرے بندے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تو میرے سے پیار کی پینگے ڈالتا رہا، تیری ماں سے ملاقات نہیں ہوا کرتی تھی، باپ سے ملاقات نہیں ہوا کرتی تھی، جس کا نطفہ تھا اسے ہی نہیں پتا تو گورا یا کالا، نصیبوں والا بد نصیب ہے، تجھے کیا پتا؟ اور میرے بندے 9 مہینے تو مجھے دیکھتا رہا، میں تجھے دیکھتا رہا، تیرا میرا پیار ایسا پڑ گیا، اللہ اکبر، دنیا میں بھیج کر تیری میری ملاقات کا میں نے تیرے لیے بہانہ بنا دیا۔ اور میرے بندے جب تھوڑی دور میں اس سے بھاگتا ہے، میں مسجد کے مؤذن سے اذان دلوا کر پھر تیری میری ملاقات کا بہانہ بھیج دیتا ہوں۔ اور میرے بندے اذان ہو رہی ہے، اذان کے اندر پیغام آ رہا ہے آجا آجا، اور تیرا رب اپنے گھر کے اندر تیری ملاقات کا انتظار کر رہا ہے۔ آجا، بڑا ویلا ہو گیا، او رات ہوئی تھی، شامیں 6 گھنٹے گزر گئے، آجا۔ اذان دیکھو، پیار کی ملاقات کے پیغام کیسے، الصلاۃ خیر من النوم، اور سونا بہتر نہیں، آجا ملاقات بہتر ہے۔ تم تو یہاں گوٹھ علاقے والے، گاؤں والے ہو، صبح صبح مؤذن کی اذان سے پہلے تمہارے گھروں کے ڈربوں میں، کھڈوں کے اندر مرغے بانگے دیتے ہیں، مرغے دی پہلی بانگے، ککڑو کڑو کی صدائیں نکلتی ہیں، ککڑو کڑو ککڑو کڑو کہتے ہیں مرغ پر پھیلا رہا ہے، بانگ دے رہا ہے۔ اللہ کی قسم تجھے مجھے سنائی دیا ککڑو کڑو، لیکن اللہ فرما رہے میرا نبی اعلان کر دے یہ ککڑو کڑو نہیں کہہ رہا، بلکہ کہہ رہا قومو قومو ایھا الغافلون، اوے میرے بندے سونے کا وقت ختم ہو گیا اور مصلی پہ بیٹھ کے رونے کا وقت شروع ہو گیا۔ جنہوں نے ظہر اثر کی نماز کے سجدوں کا مزہ نہ چکھا، انہیں تہجد کے سجدے کا مزہ کیسے پتہ لگے گا؟ بھائی نور عالم صاحب، مولانا نواز صاحب سارے بیٹھے ہو، مولانا نواز صاحب سے مجھے کوئی آپ سے بات کرنی ہے، میں کہتا ہوں مولوی صاحب میں تھوڑا نال ذرا خاص گل کرنی ہے، مولوی صاحب کہندے نے سارے بندے بیٹھے نے، سارے خاص نے، نہیں مولانا نور عالم طاہر صاحب میں نے آپ سے کوئی خاص بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ یار پھر میں اکیلے میں تیرے سے بات کروں گا۔ اچھا، 5 نمازوں میں آیا اللہ فرما رہے ہیں او بندے یہ ملاقات عمومی ہے، میں نے تیرے سے خصوصی بھی ملاقات کرنی ہے۔ یا اللہ کب کروں گا؟ فرمایا کہ اللہ کب کرے گا؟ فرمایا جب ساری خدائی سو جائے گی، اٹھ کے وضو کر کے مصلی پر آ کے بیٹھ جانا۔ اوے میرے بندے پھر خاص ملاقات ہوگی، ملاقات بھی ہوگی، خاص نوازوں گا۔ بندے رات کو تہجد میں دامن پھیلانا تیرا کام، موت تک کے سارے مسئلوں کو حل کر دینا میرا کام ہے۔ آج عشاء کی نماز اگر خدا نہ کرے نہیں پڑھی، میں نے ابھی نہیں پڑھی، میں پڑھوں گا انشاءاللہ وضو سے، وہ نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر بغیر پڑھے سو گے پھر کوئی بات ہے۔ کوئی دیر نہیں لگے گی، گھر جا کے وضو کر لیو، یا یہاں جانے سے پہلے پکا وعدہ کر کے جاؤ، وعدہ میرے سے نہیں رب سے کرو۔ دنیا داروں کے، انسانوں کے وعدے کیا کبھی نبھ گئے کبھی ٹوٹ گئے، اللہ سے وعدہ کرو، یقین جانو وضو کر کے 4 رکعت اور 2 سنت 3 وتر پڑھ کے چلے جانا، پھر دیکھنا رات کیسے نظاروں میں گزرتی ہے۔ گھر جا کے سنت کے مطابق تھوڑا سا لیٹ جانا، آنکھیں بند کر کے سستا لینا،
بیوی سے کہہ دو، بیٹی سے کہہ دو میں سو گیا تے میں نے اٹھا دئی۔ اللہ اکبر، تو نے لاہور جانا ہے کہ نہیں نہیں، تو نے جا کے باغ کو کھیتوں میں پانی دینا ہے نہیں نہیں، کس لیے؟ فرمایا آج اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تھوڑی سی آنکھ کھل جائے، اٹھ کے بیٹھ جاؤ وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے مصلی پہ آ جاؤ۔ مجھے نہیں پتا ان 2 رکعتوں میں تمہیں کیا ملے گا، لیکن رب ذوالجلال کی قسم ہے اندھیرے میں اللہ کو یاد کرو، پروردگار عالم تمہاری قبر میری قبروں میں روشنی پیدا کر دے گا۔ ایک اور کام کر لیا کرو، اللہ اکبر، ابھی فصل آ رہی ہے نا، بڑی بچے بچیوں کے دن رکھنے ہیں، ذمہ دارے کا تو سارا دار و مدار ہی فصل ہوتی ہے، مکان بھی چھاتنے ہیں، موٹر سائیکل بھی بچے کو لے کے دینا ہے، اور اسی طریقے سے شادی بھی کرنی ہے، یہ سارا دار و مدار فصل پہ۔ جھولی پھیلا کے تہجد کا وقت ہے، میں دعا کر رہا ہوں اللہ فصلوں میں اتنی برکت دے کہ اگلے پچھلے قرضے اتر جائیں، دکھ مٹے، الہی خوشیاں نصیب ہو جائیں۔ جیسے فصل آئے گی دکانداروں کی دکانداری بڑھ جائے گی، کپڑے والے کے کپڑے کے ریٹ نرالے ہوں گے، سودے والے کے، برتن والے کے، کہ گاؤں والے بچوں کی شادی کریں گے۔ ایک چھوٹی عرض کر کے جاؤں، تم مجھے نہیں پتا، مجھے تمہارا نہیں پتا، تمہیں مجھے نہیں پتا کہ تم ذمہ دار ہو، غریب ہو، حالی ہو، موچی ہو، دھوبی ہو، کون ہو، لیکن خدا کے واسطے بے شک اپنی بچی کو جہیز میں 4 کپڑے دو یا ٹرالیاں بھر بھر کے دو، علاقے میں سیپی کو بھیج کے مت اعلان کرایا کرو فلانے دی دیدہ جہیز فلانے ڈیرے دے اندر آ کے ویکھ لو۔ ساری تو چدرانیاں نہیں آئیں گی، ساری تو وہ ڈیرنیاں نہیں آئیں گی، پتہ نہیں کتنی غریب بچیاں آئیں گی، کسی کی بیٹی کا فریج، کسی کا ٹی وی دیکھ کے روتی بھی گھر جائیں گی۔ بوڑھے ماں باپ غریبی کو یاد کر کے پھر بیٹی کا چہرہ دیکھ کے کہیں گے آج پھر کسی امیر نے میری بیٹی کے دل پہ چوٹ ماری ہے۔ دینا بیٹیوں کو ہے، دکھا کے کیا دینا۔ اگر محلہ کہیں سے پیغام آ جائے فلانے کی بیٹی کی شادی ہے، دوستوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، یار تینوں بلائے بیٹے جا رہے ہیں، میں تمہیں نل چل۔ ایک آدمی کو بلایا، 4 آدمی جا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہو مجھے تان کے؟ تم نے بچی کے باپ کو نہیں دیکھا، کبھی دیگو والے سے پوچھتا ہے اتنی برات ہے پورا پہنچے گا نا؟ کبھی دولہے کے باپ کی داڑھی پکڑ کے کہتا ہے کبھی رہ جاتے ہاتھ جوڑنا خیال کرے آجے۔ میں کہتا ہوں بیٹیوں کی شادی پہ جاؤ، خدا را اپنے گھر سے پیٹ بھر کے جایا کرو، اگر کھانا ہی ہو تو 2 کی بھوک ہے کھا لے، اللہ کی قسم روٹی نہیں بچے گی، تیری وجہ سے کسی غریب کی عزت بچ جائے گی۔ اگر دیکھے ڈش کے اندر گوشت کوئی نہیں، چاول کوئی نہیں، چمچے کھڑکا کے غریب کی عزت کا جنازہ نہ نکال۔ اگر آج غریب کی اٹھی اس کی عزت کا جنازہ نکلا، یہ نہ ہو تیری اٹھے ہی نہ تیری عزت کا جنازہ بھی نکل جائے۔ خطبہ حضرات سے عرض کروں گا، ممبروں پہ بیٹھ کے یہ بات کرو، لوگوں کے خدا کی قسم دل اس وقت، یہ سینے اس وقت ترس رہے ہیں کوئی ان کو آ کے سیراب کر جائے۔ ٹرالیوں کے اندر جہیز جا رہا ہے، میری نو بڑا لے کے آئی، ساڈی پاپی بڑا لے کے آئی، امی جی دسو سامان کتنے رکھنا ہے؟ ادھر رکھ دے، ادھر رکھ دے، ادھر رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ چنیوٹ کے فرنیچر میں ایک صندوقڑی بھی بنی تھی جس میں قرآن پاک رکھا ہے، نورانی ہاتھ پڑھ کے بیٹھی، امی جی نو کتھے سجاواں؟ بیبے نے سر پھڑ لیا، کہنے لگی اے کتھے لائیں، ہمارے گھر تو پہلے ہی کتنے پڑے ہیں، جا مسجد تے جا کے رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب دنیا کی چیزوں کو تیرے میرے گھر میں جگہ ملے گی، قرآن کو دھکے دے کے نکال دیا جائے گا، اور لوگوں سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ قرآن تیرے 50 روپے کا محتاج نہیں، 10 روپے کا محتاج کوئی نہیں۔ ماں کہندی ہے جا یہ 50 روپے قرآن کے اندر رکھ کے مسجد میں رکھا، مولوی صاحب نو کہیں پڑھی سانو ثواب ملے گا۔
ثواب تجھے ملے پڑے مولوی، کتنی بے وقوفوں والی باتیں۔ مسجد کے اندر اس الماری میں کتنے سینکڑوں قرآن پاک پڑے، لا کے مسجد میں قرآن پاک الماری کے اندر رکھا۔ جو یہاں پڑے تھے نئے آنے والے سے پوچھا تو یہاں کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا مجھے تو بڑے چاؤ سے بھیجا، مجھے مسجد میں لوگ پڑھیں گے۔ اس قرآن نے اس قرآن سے کہہ دیا ہمیں تو 20 سال ہو گئے، پڑھنا دور کی بات ہے، ہمارے پر سے مٹی اتارنے والا بھی کوئی نہیں آیا۔ ہر نماز میں عزیزو مسجد کے اندر صفوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہو، ہر نماز میں 5 منٹ نماز میں باقی، تو یہ تو قرآن کھول کے رکھنا چاہیے تھا، تو ہاتھ کے اندر موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو جا رہا ہے، قرآن تجھے پیچھے پیچھے آوازیں دیتا جا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے میرے عزیزو، چک جود والو، اپنے گاؤں کا نام کچھ اچھا رکھو، صدیق آباد رکھ دو، علی آباد رکھ دو، فاروق آباد رکھ دو، عثمان آباد رکھ دو۔ ہر چیز کے اندر تبدیلی لا رہے ہو، میرے عزیزوں زندگیوں کے اندر تبدیلی کیوں نہیں لے کے آ رہے ہو؟ مجھے نہیں پتا چک جوت سے عثمان آباد رکھو گے، چک جوت سے میرے عزیزو حسین آباد رکھو گے، لیکن رب اکبر کی قسم ہے مجھے نہیں پتا دنیا کا کیا فائدہ ہوگا۔ تیرے پاس رب تیری زبان پر بار بار نبی کے یاروں کا نام آئے گا، اللہ پاک اس زبان کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ مشورہ کر لے جے، کوئی حرج کوئی نہیں اس کے اندر، جو مولی صاحب حرج کوئی نہیں، مشورہ کر لینا تھوڑا سا۔ جاؤ میرے عزیزو، گھر خیری سلامتی جانا، 2 چیزیں اپنے گھر میں جا کے تلاش کرنا۔ ذمہ دار طبقہ ہے، گاؤں کے رہنے والے ہو، دیسی گھی بھی ملے گا، گڑ شکر تمہارے گھر میں ملے گی، کوئی نہ کوئی سبزی کچی پکی تمہارے گھر میں ملے گی، پراٹھے بھی ابھی مل سکتے ہیں، روٹی مل سکتی ہے، ساری اللہ تمہیں اور عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ لیکن اس فقیر کے کہنے پہ گھر میں جا کے 2 چیزیں تلاش کر لینا آسان سی ہے۔ ایک اپنے گھر کے اندر جا کے نماز کا سجدہ تلاش کرنا، دوسرے اپنے گھر میں جا کے یہ پوچھ لینا آج صبح سے لے کر شام تک میرے گھر میں کسی نے قرآن کھولا ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، اگر تیرے گھر کے اندر نماز کا سجدہ قرآن کی تلاوت نہیں، تجھے اپنے گھر کو جنت کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میاں آسمان جیسے آپ کی مسجد کے دروازے ہیں، آسمان کے بھی دروازے ہیں، لیکن یہ آسمان کے دروازے بند ہو چکے۔ یا اللہ یہ کب کھلا کرتے تھے؟ فرمایا جب تیرے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، آسمان کے دروازوں سے فرشتے زمین پر آ کر تیرے دروازے پہ بیٹھ کے تیری تلاوت سنا کرتے تھے۔ جب تو یہاں سے نکل کر مسجد کو جایا کرتا تھا، فرشتے تجھے گلے لگایا کرتے، تیرا ماتھا چوم کے مصافحہ کر کے میں اللہ کا تجھے سلام پہنچایا کرتے تھے۔ الہی فرشتوں نے آنا کیوں بند کر دیا؟ فرمایا چک جود میں فرشتوں کو رات میں نے بھیجا، ہر گھر سے گالی کی، لڑائی کی، گانے کی آواز آئی، پورے چک جود میں کسی گھر سے قرآن کی آواز نہیں آئی۔ فرشتے مسکراتے زمین پر گئے تھے، روتے ہوئے واپس آ گئے۔ خدا کے واسطے لوگوں زندگیوں کے رخوں کو بدلو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کوئی کہے گا اس سے یاری لگا چیئرمین ہے، کوئی کہے گا پولیس کے محکمے میں ہے، کوئی کہے گا محکمہ نہار میں ہے، اریگیشن کے محکمے میں ہے، کوئی کہے گا اس سے یاری لگا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان سے یاری لگا جن کا چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے، چلنا پھرنا دیکھو مصطفیٰ یاد آ جائے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، وکونوا مع الصادقین، ان لوگوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو جن کو اللہ عرشوں پہ سچا کہہ رہا ہے۔ جب اللہ کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے وہ آدمی مقدروں والا ہو جاتا ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک بزرگ کی کہانی سناؤں، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ۔ راستے سے گزر رہے ہیں، مٹھائی بنانے والا
اپنا ڈھابا دکان کھول کے بیٹھا ہے، بہلول ادھر آ جا، کوئی تجھے پوچھتا نہیں کچھ کھایا پیا نہیں، کہ اللہ مالک ہے، کہ گرم گرم مٹھائی نکال رہا ہوں کھا لے۔ بہلول رحمت اللہ علیہ بیٹھے، اس نے مٹھائی دی، انہوں نے کھائی، خدا کا شکر ادا کیا، سلام کر کے آگے چلے۔ جیسے بستیوں میں روڈ کناروں پہ کیچڑ ہے، بہلول راستے سے گزر رہے، مجذوب ہے، فنا فی اللہ ہے، راستے سے گزر کے جا رہے، پتہ نہیں صاف سڑک ہے یا کیچڑ ہے، زور سے کیچڑ میں پاؤں چلا گیا۔ ایک لڑکا لڑکی روڈ کے کنارے بیٹھے تھے، عاشق اور معشوقہ، پیر سے چھینٹا اڑا، اس کی معشوقہ کے کپڑوں پہ گرا، عاشق سے برداشت نہ ہوا۔ یہ نیا نیا عشق ماں بھی چھڑا دیتا ہے، باپ بھی چھڑا دیتا ہے، یہ راتوں کو یار سے ملاقاتیں بہن بھائیوں کو بھی چھڑا دیتی ہے، کبھی کبھی یہ راتوں کی ملاقاتیں ماں باپ کو زہر بھی دلوا دیتی ہے۔ ماں ہوا کرتی ہے، ہائے تم نے گاڑیوں کی شیشوں پہ لکھا ماما ٹھنڈیاں چھاواں، یہ شیشوں پہ نہ لکھ بلکہ اپنے سینے ماتھے پہ لکھ ماما ٹھنڈیاں چھاواں، اور جس سینے سے ماں کو ٹھنڈ پہنچ گئی، اللہ کی قسم قبر کی مٹی اس سینے کو نہیں چھوئے گی۔ لوگو تم نے کوئی سرگودے کا دربار نہ چھوڑا، کوئی گاؤں کا دربار نہ چھوڑا، میں تو خود پیروں والا، میرے بھی تقریباً پاکستان میں 250-300 مرید ہوں گے، الحمدللہ ڈرتا ہوں یا اللہ میرا بھی ایمان پر ان کا بھی ایمان پہ خاتمہ ہو، میں تو خود پیری مریدی والا، میرا پیر الحمدللہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ رائیوڈ والے تھے، میرا پیر الحمدللہ مجھے بڑے سلسلوں سے اجازت ملی، میں دربار کی خانقاہ کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن خدا کے واسطے تم نے سرگودے کا یا سیال موڑ کا پنڈی بھٹیاں کا کہیں کا تم نے دربار کوئی نہیں چھوڑا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پاکستان کے دربار تو دور کی بات ہے، جسے ماں باپ کے قدموں سے لینا نہیں آتا اسے مدینے پاک میں روزہ انور کی چوکھٹ سے بھی کچھ نہیں ملتا ہے، جسے ماں باپ کے قدموں سے کچھ نہیں ملتا اسے بیت اللہ کے طواف کے چکروں سے بھی کچھ نہیں ملتا ہے، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کر کے عمرہ کیا اللہ پاک تھپڑ مار مار کے دھکے دے دے کے بھگا دیتا ہے۔ عبد الرحمن بن شیران، اللہ اکبر، عبد الرحمن بن شیران مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، آخری دن ہے، مرید کہہ رہے ہیں حضرت چلے کھجور زمزم لے لیں، فرمایا جاؤ تم لے آؤ، آج رات مجھے بیت اللہ کے جلوے دیکھنے دو۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رات تہجد کا وقت ہوا، 2 فرشتے میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے، پہلے نے دوسرے سے کہا اس سال کتنے لوگ حج کو آئے، ایک نے کہا 4 لاکھ، دوسرے نے پوچھا کتنوں کا قبول ہوا، کا سب کا، اور ایک کا حج اس کے منہ پہ مار دیا گیا ہے۔ فرشتے کہہ کے چلے گئے، مالک بن دینار ساری رات سجدے میں پڑے گئے، اللہ یا تو بندہ ظاہر کر دے ورنہ یا اللہ کیا پتا وہ میں ہوں، جب تک معافی کا اعلان نہیں ہوگا مالک بن دینار سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا۔ مرید کہنے لگے پتہ نہیں کیا ہو گیا، سارا دن ہو گیا نہ کھایا نہ پیا، سارا دن ہو گیا نہ کھایا نہ پیا، شام ہو گئی، یا اللہ ایک مرتبہ ظاہر کر دے وہ نافرمان کون ہے۔ رات کو اسی وقت پھر فرشتے آگے بیٹھ گئے، پہلا دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے، کتنے لوگ حج کو آئے، کا 4 لاکھ، کتنوں کا قبول ہوا، کا سب کا، لیکن ایک کا منہ پہ مار دیا۔ مالک بن دینار بولے مجھے بتاؤ وہ کون ہے، کبھی تہجد کا وقت ہوگا، اس دروازے سے ایک نوجوان آئے گا، عبد الرحمن بن شیران، ایران کا رہنے والا، نیلی نیلی آنکھیں، لمبا قد، یہ داڑھی، اور کندھے پہ چادر ہوگی، دونوں بازوؤں پہ چادر ہوگی، اور بیت اللہ میں داخل ہوتے اللہ اکبر حجر اسود کو دیکھ کے استلام کر کے کہے گا لبیک اللہم لبیک، بیت اللہ کی دیواروں میں سے آواز آئے گی لا لبیک، بھاگ جا تیرا حج قبول نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ انتظار کر رہے ہیں، تہجد کا وقت ہے، عبد الرحمن بن شیران آ گیا، چادر ڈال رکھی ہے، لبیک اللہم لبیک، آواز آئی لا لبیک۔ مالک بن دینار آگے بڑھے، تجسس ہوا، پوچھوں تو صحیح کون سا گناہ ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، اوے میاں یہ آواز سنی ہے، وہ رو کے کہنے لگا تو آج سن رہا ہے، 8واں سال ہے، مسلسل مجھے یہ جواب آ رہا ہے۔
मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे 8 साल से सुन रहा है, फिर कहीं और नहीं जाता। हज़रत मालिक बिन दीनार के कंधे को पकड़ के झजोड़ा, कहने लगे दूसरा दर तू बता दे, मैं वहां चला जाता हूँ। कहने लगे इसके अलावा दर कोई नहीं। कहा तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। आज ला ला कर रहा है, आज ना ना कर रहा है, कभी तो मेरे पे रहम आएगा, वो हाँ हाँ भी कर देगा। मालिक बिन दीनार ने हाथ पकड़ा रहमतुल्लाह अलैह ने, फरमाया दस्ते से ही केड़ा गुनाह कीता। का मालिक बिन दीनार सुनना, सुनने की वजह से तेरे पर कहीं खुदा का अजाब ना आ जाए। मालिक कहने लगे बता तो सही। अल्लाह अकबर। का मालिक सुन के पचा लेगा, बर्दाश्त कर लेगा। का जी का वो बदबख्त आदमी हूं जिसने गुस्से में आके माँ के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। अल्लाह माँ को थप्पड़ मारा, बदले में माँ भी जुदा हो गई, अर्श वाला भी मेरे से जुदा हो गया। 8वां हज कर रहा हूं, कभी हाँ का जवाब नहीं आ रहा। क्या है तेरी अम्मा? कब इस साल भी आई है, मेरे साथ नहीं, मजारों, मेरे जो मजार है उनके घर वालों के साथ आई है। अच्छा मुलाकात कराएगा। 8 साल हो गए माँ के सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। का निशानी बता। अल्लाह अकबर। का जब से माँ को थप्पड़ मारा सब कुछ उसने छोड़ दिया। कुरान होता है अल्लाह का, उसकी जुबान होती है, 24 घंटे पढ़ती रहती है। ईरानियों के खेमे में चला जा, कुरान पढ़ने की आवाज आई, समझ लेना मेरी माँ है। मालिक बिन दीनार कहने लगे तुझे लेके जाऊंगा, क्या कुरान पढ़ते पढ़ते तेरे पे रहम आ जाए। मालिक बिन दीनार पीछे लेके चल रहे हैं। उस बुढ़िया के दरवाजे पे पहुंचे, कुरान की आवाज आई, खेमे में से दरवाजा बजाया। कह लगी कौन? का मालिक बिन दीनार। क्या लेने आया? तेरे से कुछ पूछने आया हूं। अकेली आई? कहां? का तेरा आगे पीछे है कोई नहीं? कहने लगी शोहर फौत हो गया, बेटा इस काबिल नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने औलाद दी। कईयों के बेटे माँ को कंधे पर हज कराते हैं, मेरे बेटे मेरे मुंह पर तमाचे मारते हैं। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे अम्मा तेरी बात सुन सकता हूं, आ जा। अम्मा बैठी है, दुपट्टा इस अंदाज से लिया, एक आंख छुपा रखी है, खोल रखी है। मालिक बिन दीनार ने चेहरे को देखा। अम्मा या तो सारा चेहरा छुपा या सारा चेहरा जाहिर कर, ये पर्दा कोई नहीं। कहने लगी बेटे चेहरा तो नहीं छुपाया, अपने बेटे का मैंने ऐब छुपा रखा है, जैसा कैसा है तो मेरा ही ना। 4 लड़कों में बैठ जाते हो, मेरा प्यो मेरी माँ मेरा चंगा सलूक नहीं कर दी, कभी माँ बाप को भी देखा दोस्तों में बैठ के गिले करे ना। उन्होंने मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना छोड़ दी कि मौली साहब कहेंगे पुत्र नू समझा, तेरा पुत्र आवारा हो गया। ये ताने से बचने के लिए बाप ने मस्जिद में आकर सजदा करना छोड़ दिया है। कहां कहां से तुझे बट्टी ला के चटाई, कहां कहां से तुझे दवाई खिलाई कि बेटा आ जाए। अल्लाह अकबर। लोग पूछते हैं मौली साहब कयामत कब आएगी? नकारा औलाद को देखकर बाप यूं झोली फैला के कहे इलाहुल आलमीन, इससे तो बे औलाद ही बेहतर था, या मुझे उठा ले या इसे उठा ले। अल्लाह अकबर। जब माँ बाप औलाद को देखकर रोने लग जाए समझ लो कयामत से पहले कयामत आ गई। और ये रोना सिर्फ मेरे घर में नहीं, हर एक के घर के अंदर हो रहा है। अम्मा तूने क्या छुपाया? कह लगी बेटे तुझे बच्चे की दास्तान सुनाऊं, बर्दाश्त करेगा? का जी। अल्लाह अकबर। माँ के मुंह पर तमाचे तो लगते देखे होंगे, इतनी जोर से तमाचा लगता नहीं देखा होगा। मेरे बच्चे ने पूरी ताकत के साथ मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, इतनी जोर से लगा आंख का ढेला ही निकल के बाहर आ गया था। मारना दूर की बात है, ये भी ताना ना देना, मैं कमा के तेनू रोटी खवाना, खुदा की कसम अल्लाह सारे अमलों को गारत कर देगा। उफ़ी वला तनहारू, माँ के माँ बाप को उफ ना को। उफ का मतलब क्या? माँ बाप अम्मा के पुत्रा दही ले आ दे, जुबान से निकाह मैं नहीं ले आता, बल्कि आंख की यूं करके कर दी, ये उफ है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं इससे भी कोई छोटा गुनाह होता अल्लाह उस पर भी, अल्लाह अकबर, माँ की नाफरमानी करने पर अल्लाह लानत बरसा देता। इतना है माँ बाप का दर्जा। सारे हुसैनी बैठे हो, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। साबित कर दो हजरत हुसैन ने कभी माँ के साथ खाना खाया हो।
ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، ادب کا تقاضا ہے۔ حسین تو نے ماں کے ساتھ کیوں نہیں کھانا کھایا؟ کہ روٹی کبھی دسترخوان پہ ہوتی تھی کبھی نہیں، جب نصیبوں سے مل جایا کرتی ہم پیچھے ہٹتے، اماں آپ کھا لو۔ حسین تو نے کیوں ساتھ نہیں کھایا؟ فرمایا جس لقمے جس روٹی کے ٹکڑے پہ ماں کی نظر ہو میں کھاؤں گی، اسی پہ میری نظر پڑ جائے ماں کے توڑنے سے پہلے، اگر میں نے توڑ لیا تو ماں کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ کربلا کے شاہ سوار ایسے نہیں منع کرتے۔ ہاں، جن کو گٹی قرآن کی گود میں ملی ہو وہی لوگ نیزے کی اینی پہ چڑھ کر قرآن سنایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھ جوڑتا ہوں، بیٹے کے لیے بیوی کا انتخاب جب کرو گے خدا کے واسطے حسن و جمال پہ نہ مرنا، آج کا حسن کل بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب بھی انتخاب کرنا گود کے حسن پہ مرنا، اگر گود ایمان قرآن والی گھر میں لے آئے تو اللہ کی قسم گود فاطمہ کی ہوگی، گود میں کھیلنے والا حسین ہوگا۔ اللہ اکبر، سیدہ کی گود میں حسین آئے، فاطمہ نے گود کا پگھوڑا بنایا، لوری قرآن کی دینا شروع کر دی۔ حسین ماں کی چھاتی سے لگ کر دودھ بھی پی رہا ہوگا اور ماں کی زبان سے کانوں میں قرآن کی لوریاں سن رہا ہوگا۔ اماں نے کہا ہوگا بیٹے گود پسند آئی کا جی، اماں نے کہا ہوگا بیٹے تجھے لوری پسند آئی جی، سینے کا فیض پسند آیا جی۔ ماں نے کہا اس کا کیا حق ادا کرے گا؟ اللہ اکبر، حسین بادشاہ نے مسکرا کے کہا ہوگا اماں تجھے ایک دن میں اس کا حق ادا کر کے دکھاؤں گا۔ اماں تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، کل میں اماں جوانی میں کربلا میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے تجھے قرآن سناؤں گا۔ گود کا انتخاب کرو، حیا والی گھر لے کے آؤ۔ بزرگوں آپ سے الحمدللہ میں سارے بیٹھے ہو، ہماری مائیں تو ہمارے باپ کے سامنے اپنا چہرہ نہیں دکھاتی تھی، ایویں یہ گھونگھٹ نہیں اٹھاتی تھی۔ اب تو ماشاءاللہ بیوی کو بغل میں لے کے کھڑا ہوا ہے، دوستوں سے پوچھ رہا ہے کیسی ہے۔ استغفراللہ، حیا کا جنازہ مت نکالو۔ مولانا نواز صاحب، میری ماں نے ساری زندگی میں حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، حالانکہ مال کی بھی کمی کوئی نہیں، منتیں کرتے ماں کی، منتیں کرتے اماں عمرہ کرا۔ 5 بھائی تھے، ایک فوت ہو گیا، چاروں نے منتیں کر لی میں دیتا ہوں پیسے، VIP کراتے ہیں۔ اتنا سا بولتی بیٹے پاسپورٹ بناتے ہوئے، شناختی کارڈ بناتے ہوئے تصویر کھنچوانا پڑے گی، غیر محرم کیمرے سے تصویر کھینچے گا، اگر میرے چہرے پہ کسی غیر کی نظر پڑ گئی میں قبر میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ حج ہی نہیں کیا میری ماں نے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جو ایسے پردے لے لے کے قبروں میں چلے گئے، کیا ان کے جسم کو مٹی کھائے گی؟ باپ تو ہمارا سن 82 میں فوت ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، اس نے 5 بیٹوں کو قرآن کا حافظ، ایک بیٹی کو قرآن کی حافظہ بنایا۔ مرنے سے کچھ عرصہ پہلے کہہ کے چلی گئی ہن میری ملاقات تھوڑے ابے نال ہوئے گی، مجھے سر جھکانا نہیں پڑے گا، سر اٹھا کے ملوں گی۔ وہ جو امانتیں میری گود میں ڈال کے گیا تھا، میں نے امانتوں کو غلط جگہ ضائع نہیں کیا بلکہ امانتوں کو قیمتی بنایا۔ اللہ کی قسم یہ 1 بج رہا ہے، پڑھ میں آ رہا ہوں، ثواب کی کھڑکی ماں کی قبر میں کھلی ہوئی ہے، ابے کی قبر میں کھلی ہوئی ہے۔ نہیں یقین آتا جاؤ قبرستان میں، قبروں پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، میت نہیں بتلائے گی، قبر کی مٹی کی خوشبو تمہیں بتلا دے گی۔ ایسا کام کر جاؤ کام آئے۔ کہنے لگی بیٹے کا عیب چھپایا، اتنی زور سے تھپڑ مارا، اللہ اکبر، میرا ڈیلا ہی باہر آ گیا تھا۔ اماں کوئی معافی کا حل ہے؟ کہ تجھے ملسی بنا کے بھیجا؟ کہ نہیں میں خود آیا۔ وہ کہاں ہے؟ کہ اماں میرے پیچھے کھڑا ہے۔ کیا اس نے ماں کی مامتا کو اتنا سخت سمجھ لیا وہ آئے گا اس کی ماں معاف نہیں کرے گی؟ کہندے میری ماں دے نال بندی کوئی نہیں، ابے نال بندی کوئی نہیں۔ ایک نسخہ دے کے جاؤں، اگر تمہارا باپ ہارٹ کا مریض ہے، اماں شوگر کی مریض ہے، انسولین نہ چھوٹے میرے منہ پہ کالک مل دینا۔ بہت بڑی بات کہہ گیا۔ ماں باپ کو بیماری نہیں، تمہارے دکھ لگے ہوئے،
صبح جب گھر جایا کرو اپنے باپ کو اپنے سینے سے لگا کے جایا کرو، شام کو گھر آیا کرو اماں کے پیروں کو چوما کرو، ماں کی گود میں سر رکھ کر دعائیں لیا کرو، ابو کو کہا کرو ابو جی روٹی بعد میں کھاؤں گا، پہلے تیرا سینہ اپنے سینے کے ساتھ لگا کے سینے میں ٹھنڈ ڈالوں گا۔ اللہ کی قسم 7-8 دن تیرا سینہ تیرے باپ کے ساتھ لگے گا، انسولین وہ کام نہیں کرے گی جو تیرا سینہ کام کر جائے گا۔ یہ تو گھر کے اندر مصیبتیں ہی ہے، کوئی ماں باپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ باپ تیرا بیوی سے پوچھ رہے ابے نو روٹی دیتی تو کیوں نہیں پوچھتا؟ تو گھر کے کتے کو روٹی ڈال رہا ہے، باپ کو روٹی کیوں نہیں پوچھتا؟ گھر کے کبوتروں کو روٹی ڈال رہا ہے، ماں کو روٹی کیوں نہیں پوچھتا؟ ان کو بھی تو کر کے کرتا ہے۔ کبھی ماں کو بھی اس طرح پیار سے کہا آجا اماں تو کھا جے، تو نہیں کھانی تے میں نہیں کھانی۔ جاؤ اپنے گھر کے دسترخوان کو درست کرو، گھر میں جا کے بیوی سے کہہ دو گھر کی مالکہ تو ہے، لیکن ماں کی زندگی میں تو نہیں، میری ماں مالکہ ہے۔ جب روٹی تیار ہو جائے بیوی بچوں سمیت سب کو بٹھا کہ اماں اس طرح سالن ڈال کے دے جیسے بچپن میں سالن ڈال کے دیا کرتی تھی۔ اللہ پاک کی قسم جب روٹی کے ٹکڑے کر کے کہے گی کھا میرا پترا، بسم اللہ تو کھا لے، ماں صالح تو کھا لے، ماں صدقے ہوئے تو کھا لے۔ روٹی کب جائے گی؟ ماں کی مامتا تیرے سینے کے اندر زیادہ جائے گی، پیٹ میں روٹی نظر آئے گی، اللہ اکبر، سینے کے اندر ماں باپ کی دعاؤں کا فیض نظر آئے گا۔ کہا اچھا تجھے بھیجا مجھ سے بنا کے، اسے کب سے یقین ہو گیا کہ ماں کی مامتا اتنی سخت ہے۔ مالک بن دینار نے عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑا، آگے کر دیا، سیدھا ماں کے قدموں میں اماں معاف کر دے۔ کہنے لگی بیٹے اللہ اکبر، جس دل تھپڑ مارا تھا معاف تو میں نے اسی دل کر دیا تھا، اگر معاف نہ کرتی کب سے زمین تجھے اپنے اندر نگل لیتی، معاف نہ کرتی اللہ کا آسمان کب سے تیرے اوپر گر جاتا۔ اپنی جفا دیکھ، اللہ اکبر، تو 7 سال نہ آیا، میرے 7 سال میں کوئی سجدہ ایسا نہیں سجدے میں پڑھ کے تیری سلامتی کی دعا نہ کی ہو۔ ماں ٹھنڈیاں چھاواں، باپ مر گیا، بولی صاحب باپ مر گیا، باپ مر گیا، ونڈ ہو رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے، ابا مکان مینو دے گیا سی، ابا کپڑے مینو دے گیا سی، جائیداد مینو دے گیا سی، یہ کل خانی پر فیصلے ہو رہے ہیں۔ سورے موجود نے، تائے چاچے نے، ساڑھا فیصلہ تے کر جاؤ، ماں مینو دے گیا، ہاں پلاٹ مینو دے گیا، جائیداد مینو دے گیا، وہ سفید چادر جس کا آج ہی لال جوڑا اترا ہے، آج ہی سونے کی چوڑیاں کانوں سے بالیاں، وہ سفید چادر پہن کے بیوہ ہو کے بیٹھی ہے۔ اس نے بھی یوں کر کے سر اٹھایا اور یوں کر کے کہا مکان تینو دے گیا، دکان تینو دے گیا، گڈی تینو دے گیا، پیسہ تینو دے گیا، چاروں میں سے کسی کے منہ سے یہ نہیں نکلا مرتے وقت میرا ابا ماں مجھے دے کے چلا گیا تھا۔ جنازہ اٹھ رہا ہے، تو چرپائی کو دیکھ کے رو رہا ہے، چرپائی کے ماتھے پر جو لکھا ہوا ہے وہ بھی تو پڑھ کے رو۔ اس پہ لکھا ہوا ہے چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، بڑے پاپڑ بیل بیل کے، لوگوں کے کپڑے دھو دھو کے، لوگوں کے گھر میں جھاڑو دے کے، تجھے پتہ ہی نہیں تیری پکی روٹی تیرے سامنے کی جتن سے آئی ہے۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی یعنی بڑھاپے میں نہ پائی۔ تو چرپائی کے فرنٹ پہ حسرت بھری نگاہوں سے روتی ہوئی جا رہی ہے تیرے گھر سے۔ تیرا گھر کہاں؟ اس کے شوہر کا گھر تھا جس پر سانپ بڑھ کے تو بیٹھ گیا۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی، وہ چلی گئی۔ اب تو قبر پہ پھول ڈال یا چادر چڑھا، قبر کے اندر سے وہ رو کے کہہ رہی ہے ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تو ٹول بجا تیری مرضی یا قرآن خوانی کرا، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔
اب قبر پہ بیٹھ کے رو رہے ابی ابی ابو ابو، جب گھر کے اندر تھے اس وقت کیوں نہیں رو رہا تھا؟ آج کہہ رہا ہے مجھے روٹی اچھی نہیں لگتی، پانی اچھا نہیں لگتا، اب بھی بڑی یاد آ رہی ہے جب وہ سامنے کمرے میں پڑھ کے تجھے آتا جاتا دیکھ کے تجھے یاد کرنی تھی، اس وقت تیرا پیار کہاں چلا گیا تھا؟ آجا عبد الرحمن، 7 سال ہو گئے تیرے انتظار کرتے ہوئے، معاف کر دیا تو صحیح۔ ماں نے سینے سے لگایا، بچپن کے دور میں بچپن کی یادیں آنا شروع ہو گئی۔ ماما دی عادت ہوندی ہے پتر کنا بھی جوان کیوں نہ ہو جائے سر تو ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا نے۔ ہائے جو اس پیٹ کے اندر اللہ نے عذاب مکمل کیے تھے ساروں پہ ہاتھ لگاتی ہے۔ عبد الرحمن کے سر پہ ہاتھ پھیرا، چہرے پہ، اس کندھے پہ ہاتھ پھیرا، بازو ہے اس پہ ہاتھ پھیرا نہیں۔ چیخ مار کے کہنے لگی جدو جبیا سی تے دوویں باواں سب ایک کتے چلی گئی۔ کہنے لگا ماں جس ہاتھ سے تجھے تھپڑ مارا تھا بار بار دیکھ کوئی ندامت ہو رہی تھی، اماں جان اسی شام میں نے یہاں ٹوکا رکھا، ہاتھ سمیت بازو علیحدہ کر دیا۔ اللہ اکبر، جس ہاتھ سے ماں کو تھپڑ مارا وہ ہاتھ قبر میں لے کے کیسے جائے گا؟ اماں کی چیخ نکلی۔ عبد الرحمن بن شران کو سینے سے لگا کے رونے لگی کہ بازو کاٹنے سے پہلے ایک مرتبہ کے کہتا معاف کر دے، معاف نہ کرتی تو مجھے اپنی ماں نہ کہتا۔ اے اللہ تو گواہ ہو جا، یا اللہ اس نے اپنے آپ کو بڑی سزا دے لی، میں نے معاف کریا۔ ادھر ماں نے معافی کا اعلان کیا، ادھر اللہ اکبر خیموں میں آواز آئی اگر زمین پہ تو نے معاف کر دیا تو عرش بری پر میں نے معاف کر دیا۔ عبد الرحمن بن شران تو لبیک لبیک کہتا تھا، میں روزانہ لا لبیک کہتا تھا، ذرا آج ذرا وج گج کے لبیک کہہ دے، میں بھی کہہ دوں گا جی میرا بندہ کیا بات ہے۔ عبد الرحمن جاتا جاتا سن جا، تو کہہ رہا تھا آج 7 قبول نہیں ہوئے، پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں، جا آج ماں نے تجھے معافی دے دی، میں نے 7 بھی قبول کر لیے، یہ تیرا 8واں بھی قبول فرما لیا۔ خدا کے واسطے محبتوں کے پھول بکھیرو، نفرتوں کی آگ جلانا چھوڑ دو۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، میں یہاں آ کے بیٹھا ہوں، مجھے چائے نہ پوچھے نور عالم، جاتے ہوئے مجھے لفافہ نہ دے، میری تقریر ساری گئی، میں شکوے کرتا جاؤں گا یار تمہیں نہ چنگی نہیں کیتی، الحمدللہ میں مکاتا کوئی نہیں۔ کوئی کہے گا یار میں انہیں مکائے سی تو انہیں گھٹک دیتے، 1000 روپے کے نوٹ پہ لڑنے، نہ تقریر نہ یاد نہ رونا نہ دھونا۔ اپنا حال اور دوسروں کا حال بھی بتلاتا ہوں۔ نام حسین کا لیتے ہیں، نام فاطمہ کی تطہیر کی چادر کا لیتے ہیں، 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ، اللہ پاک کی قسم حسین قیامت کے دل جنت میں جانے نہیں دے گا۔ نانے سے کہے گا حوض کوثر نہ پلا، انہوں نے میرے خون کا سودا کیا تھا۔ میرے یارو اگر سفید کپڑوں سے ہدایت ملتی، اگر کالو کپڑوں سے صحابہ کی محبت ہدایت ملتی، تو میرا نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ لوگ بھی آئے جن کے تن پہ کپڑا ہی کوئی نہیں تھا، ایسے بھی آئے تھے نا، تو اس کا مطلب وہ بے ہدایتیں رہے، اللہ نہ کرے نہیں۔ حضور علیہ السلام کی مسجد کے دروازے پہ عبداللہ کھڑا ہے، بیٹھ گیا۔ حضور فجر کی نماز میں آئے، دروازے کے پیچھے نظر پڑی، کون ہے؟ عبداللہ۔ اٹھ اندر کیوں نہیں آتا؟ کہ یا رسول اللہ کھڑا ہوں گا ستر ظاہر ہو جائے گا، کہ کپڑے کہاں چلے گئے؟ کملی والے میرے گھر میں کلمہ سنایا، روٹی تو چھینی، میرے کپڑے بھی میرے ماں باپ نے اتار لیے، ننگا ہو کے بیٹھا ہوں، میرے پاس کپڑا کوئی نہیں۔ نبوت کا دریائے کرم جوش میں آیا، نبوت والی چادر اتار کے پھاڑ دی، 2 حصے کر دیے، فرمایا ایک کا تہمت بنا، دوسرے کو سینے پر لپیٹ۔ عبداللہ نے پکڑی، چیخیں مار مار کے رونے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ کہ اللہ اکبر، مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے جس کملی کی قسمیں اللہ عرشوں پہ اٹھاتا ہے، آج ننگے وجود پہ لیتے مجھے حیا آ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، محبت اللہ اس کے رسول کی کپڑوں کی محتاج نہیں، رنگوں کی محتاج نہیں، پگڑیوں کی محتاج نہیں، امام بارگوں کی محتاج نہیں، مسجدوں کی محتاج نہیں۔ خدا کے واسطے چھوڑ دو نفرتوں کی آگ جلانا، محبتوں کے دیے جلاؤ۔ ہر گھر کے اندر محبت کی پیاس ہے، ہر بندے میں، ہر عورت میں، ہر بچی میں، ہر بہو میں، ہر بیٹی میں محبت کی پیاس ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی اور آ گئی ہوگی، گھر چلے جانا۔ مریض آدمی ہوں، میں اللہ کا بڑا شکر کرتا ہوں، اللہ
تو نے میری اس آنکھ کو سخت نہیں بنایا، رونے والی بنایا۔ میرے نبی نے فرمایا چار چیزیں جس سے چھن گئی وہ تو دنیا میں تباہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جمود العین، جس کی آنکھ کا رونا چھن گیا سمجھ لو اس کی آنکھ پہ تباہی آ گئی ہے۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے بہوے خیال یار ہو جانا۔ رات کو اللہ کے آگے بیٹھ کے رونا شروع کیا، یہ آنسو 10-20 گرے، ایک کی بھی آواز نہیں آئی، لیکن اس کی قدرت نے سنا۔ یہ آنسو یہاں سے نکلا، یوں گرا ٹپ کیا، یوں گیا ٹپ کیا۔ اللہ فرشتوں کیا ہو رہے ہیں؟ اس کے آنسوؤں سے ٹپ ٹپ کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا ٹپ ٹپ کی آواز نہیں آ رہی، بلکہ جب اس کے آنسو گر رہے تو میرے دروازے پہ تھپ تھپ کی آواز آ رہی ہے، تھپ تھپ کر رہا ہے، تھپ تھپ کر رہا ہے۔ یا اللہ پھر کیا کرے گا؟ اندروں جواب دے دے گا جاؤ کو کہ گھر کوئی نہیں۔ نہ میرے بندو، یہ جواب سن کے تو میرے دروازے پہ آیا ہے، اگر میں بھی خالی ٹوڑ دوں تو ان میں اور میرے میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ آجا بندے میرے کول بیٹھ جا، میں تیری منتیں نہیں کرواؤں گا، تیری ایڑیے نہیں رگڑواؤں گا، تیرے سے ترلے نہیں کرواؤں گا۔ آجا جولی پھیلا کر دو آنسو بہانا تیرا کام ہے، جنت تک کے داخلے کے سارے مسئلوں کو حل کر دینا میرا کام ہے۔ اے بندے رات کو کبھی کبھی اگر تیرا ملاقات کو دل کرے، وہ کام جو تیرے دنیا سے حل نہ ہو، رات کو اٹھ کے مصلے پہ بیٹھ جایا کر۔ میں دل کے اجالے کا انتظار نہیں کروں گا، میں رات کے اندھیرے میں تیرے سارے مسئلوں کو حل کر دوں گا۔ کرواؤ گے اللہ سے حل؟ آخری بات میرے عزیزو، آج اتوار کا دل تھا، بہت سے لوگوں نے آج داڑھی کٹائی، کہ ہوئی نے جمعے کے دل کٹائی، میرا کیا اپنا نقصان کیا۔ یہ کون سی وفا ہے جس وفا کے اوپر اس طرح پیسے دے دے کے لگایا جا رہا ہے؟ بات حسین کی کرتے ہو، بات علی کی کرتے ہو، خدا کی قسم میں علی کی زندگی سے ثابت کر کے دکھاؤں کہ نبی نے تھوک زمین پہ پھینکا ہو، علی نے گرنے دیا ہو۔ نبی تھوک زمین پہ پھینکتا تھا، علی نیچے ہاتھ رکھتے تھے، نبی کا تھوک ہتھیلی پہ لے کے اپنے منہ پہ مل لیا کرتے تھے۔ یہ صرف علی کی بات نہیں، سارے صحابہ کی بات ہے۔ اور تھوک تو تھوک کی بات ہے، وضو کا پانی نبی کا زمین پہ کسی نے گرنے نہیں دیا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، نام ان کا لیتے ہو جنہوں نے حضور کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیا، کام وہ کر رہے ہو جو سکھ نہیں کرتے۔ اور لوگوں ہے سکھ، نبی علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا لیکن اس کے چہرے پہ داڑھی نظر آئی، کلمہ پڑھنے والے تیرے چہرے پہ داڑھی کیوں نظر نہیں آئی؟ مولانا رفیع عثمانی صاحب ابھی جرمنی گئے تھے، کارگزاری سنا رہے تھے، بیٹا کارگزاری سنا رہا تھا کہ جرمنی میں ہم ایک سٹور پہ گئے، سکھ تھا، اس نے داڑھی والے دیکھے، انہوں نے کہا کون ہو؟ کہ مفتی اعظم پاکستان ہے۔ کہنے لگا جی سامان لے لو، ذرا 2 منٹ میری گل سنو گے میرے دفتر چاہ کے؟ انہوں نے کہا آ جائیں گے۔ دفتر میں بٹھایا، کہنے لگا مجھے پتا ہے میرے سے کچھ کھاؤ گے نہیں، میں سکھ ہوں آپ مسلمان ہو، بس میں آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا مسئلہ؟ کہا بس آپ کا جو نبی ہے نا مدینے میں، اس کا روزہ دیکھنے کو میرا بڑا دل چاہتا ہے، کیا کروں؟ مفتی صاحب فرمانے لگے آسان سا کام ہے، کلمہ پڑھ لے، خدا کا گھر بھی دیکھا آئے گا، محمد کا در بھی دیکھا آئے گا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اچھی نہ بولیو، ذرا آہستہ، ہن دوسری دفعہ نہ کہیو مسلمان ہو جا۔ اس کا کہنے لگے میں حیران، بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کلمہ تو پڑھ لوں گا، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلواؤں گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا میرا یہاں بہت بڑا کاروبار ہے، آپ میرے ساتھ ذرا شراب کے اڈوں پہ چلو، ہم کم نظر آئیں گے، مسلمان زیادہ نظر آئیں گے، دھوکہ دیتے ہم کم نظر آئیں گے، مسلمان زیادہ نظر آئیں گے، زنا کے اڈوں پہ مسلمان زیادہ نظر آئے گا، سودی کاروبار کرتا مسلمان زیادہ نظر آئے گا، وعدہ خلافی کرتا، دھوکہ دیتا، یہ بھی کی بات ہے، دھوکہ دیتا مسلمان زیادہ نظر آئے گا۔ مولوی صاحب اگر میں نے اپنے نام کے ساتھ مسلمان لکھوا دیا تو لوگ میرے پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے، کلمہ پڑھوں گا، مسلمان نہ مجھے کہا ہے۔ یہ کون رکاوٹ بن رہا ہے حضور کے قدموں میں تک پہنچانے کے لیے؟ یہ اہل بیت کا چاہنے والا، یہ صحابہ کا چاہنے والا، نعرے لگانے والا میرے عزیزوں رکاوٹ بن رہا ہے۔ نعرہ اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، صداقت اپنی جگہ، نعرہ لگا کر دوسروں کو تو جنت میں پہنچا رہا ہے، خود جہنم کے اندر کیوں جا رہا ہے؟ اپنی بھی تو کوشش کر۔ چہرے پر حضور کی سنت سجا، پھر دیکھ بہاریں کیسی،
کٹا کے رات دل گزار کے دیکھا، ذرا سجا کے رات دل گزار کے دیکھ، اللہ کی قسم کٹا کے دھکے کھا رہا ہے پھر بھی کچھ نہیں ملتا، ذرا رکھ کے دیکھ، بیٹھے بیٹھے اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ صرف نیری داڑھی نہیں ہے، جنت کا ٹکٹ ہے، ذرا رکھ کے دیکھو۔ اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو داڑھی والا قبر میں جاتا ہے، عذاب تو دور کی بات ہے، قبر کی مٹی بھی اس چہرے پر حملہ نہیں کی ہے، کیونکہ اس پر محمد الرسول اللہ کی سنت نظر آ رہی ہے۔ رکھو گے بھائی، کوشش کرو گے، اللہ کی قسم کر کے دیکھو، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ گھر کے اندر قرآن کی تعلیم آپ کرو، اور اپنے گھر سے ایک بوٹا، یعنی بچے بچی میں سے کوئی ایک، اول تو حق تو ساروں کا ہے، ورنہ ایک مدرسے میں داخل کرا دو، پھر دیکھنا قرآن یہ پڑھے گا، اللہ صدقے سے رزق، اس کے صدقے سے رزق ہمیں عطا فرمائے گا۔ قرآن کی تلاوت یہ کرے گا، بہاریں تیرے میرے گھر میں آئیں گی۔ اللہ پاک اس مجمع کو قبول فرمائے۔ سارے میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، سچے دل سے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ اللہ جو کہا سنا قبول فرما لے، اول سے لے کے آخر تک ثنا خوان مصطفیٰ، تلاوت کرنے والے قرہ حضرات، اللہ خطیب حضرات نے جو واعظ نصیحت کی ہے اللہ قبول فرما لے، جنہوں نے سنا ہمارے لیے، ان کے لیے، ساری امت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ جتنے مرحومین ہیں ہمارے آباء و اجداد، بہن بھائی، رشتہ داروں میں سے جو فوت ہو گئے، تمام کی مغفرت فرما۔ اس پروگرام کو اللہ سب کی نجات کا ذریعہ فرما دے۔ جتنے تیرے محبوب کے امتی بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، اللہ سب کو شفائے کلی عطا فرما دے۔ مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ یہ جنگ کا شور ہو رہا ہے اور بارش بار بار ہو رہی ہے، اگر یہ تیری ناراضگی ہے تو ہمیں معاف فرما دے یا اللہ، اگر تیرے آزمائش ہے تو ہمیں ثابت قدم فرما دے، اور یہ بارش کے قطرے ہمارے لیے فائدہ مند ہے تو اللہ اور برسا دے۔ الہ العالمین ناراضگی ہے، غصے کا اظہار ہے تو اللہ ہم معاف کرتے ہیں یا اللہ، ہم تو تیری رحمت کے قابل نہیں، تیرے عذاب کے قابل کہاں ہوں گے۔ مولا اپنا رحم فرما، اللہ ہم تجھے رب نہیں سمجھتے، تو تو اپنا بندہ بنا لے، اللہ تو تو اپنا بندہ کہہ لے، اللہ ہم تیری محبت کی پینگے پانے کو تیار نہیں ہے، تو تو اپنی محبت کو برقرار رکھ۔ الہ العالمین جیسے بڑے چھوٹوں کی غلطی سمجھ کے کہتے کوئی گل نہیں، آج نہیں کل صحیح ہو جائے گا، اللہ تو بھی فرما دے کوئی بات نہیں، آج نہیں کل صحیح ہو جائے گا، لیکن اللہ غلطی کے چکر میں اللہ موت نہ دینا، جب تک معاف نہ کر دے قبر کے حوالے نہ کرنا، بالکل موت کے حوالے نہ کرنا، عذابات کے حوالے نہ کرنا۔ تو نے ہمارا جسم بنایا ہے اور تجھے پتہ ہے یہ ایک کانٹا برداشت نہیں کرتے، تیرے عذاب کو کیسے برداشت کرے؟ یا اللہ تو ستاری والا معاملہ فرما، اللہ کریمی رحیمی والا معاملہ فرما، معاف کر دے۔ یہ تیرے بندے بیٹھے، اللہ میں نہیں کہتا میری دعا کیا پتہ قبول ہو رہی ہو، انشاءاللہ ہو رہی ہوگی، لیکن مجھے امید ہے اس مجمع میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی آمین کو فرشتے عرش پہ لے کے جا رہے ہیں، اللہ ان کے صدقے سے سب کی آمین قبول فرما۔ اے اللہ جب سفید داڑھی والا ہاتھ اٹھا کے رونے جیسی شکل بناتا ہے تجھے بڑا ہی پیار آتا ہے، اللہ یہاں کتنے سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں، اللہ ان پر رحم کے صدقے ہم سب پہ رحم فرما دے۔ ماں باپ فوت ہو گئے مغفرت فرما دے، اللہ بیٹیاں دی ہیں تو ان کا دکھ نہ دینا، بیٹیوں کے نصیب اچھے بنا دے۔ الہ العالمین ماں باپ بھوکے رہ کے گزارا کر سکتے ہیں، بیٹیوں کا دکھ نہیں برداشت کر سکتے، اللہ پاک بیٹیوں کا سکھ عطا فرما دے۔ اللہ یہ جوان ہے ان کی عزت کی حفاظت فرما، ماں باپ کی ان سے ایسے کام کروا کہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور خود بھی اپنی رضا کے فیصلے فرما۔ ہماری مسجد کے امام صاحب اللہ پاک ان کو عمر عمر برکت عطا فرما، اس مسجد کو آباد فرما، مسجد کے ساتھ مدرسہ اللہ ہوگا انشاءاللہ، اس کی ضروریات کو اپنے خزانہ غیبی سے پورا فرما۔ یہ جتنے حاضرین ان سمیت اسٹیج پر یہ دائیں بائیں بیٹھے، اللہ ان کا آنا قبول فرما، اور اتنی دیر بیٹھنے پر اللہ پوری جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ نافرمان بنا کے نہ سلانا، بلکہ نماز کے سجدے ادا کروا کے اللہ سلانا، اور ایسی میٹھی نیند دے کہ تھوڑے میں زیادہ سکون مل جائے، فجر کی اذان سے پہلے اللہ اٹھنے کی توفیق عطا فرما، تہجد فجر اور تمام نوافل کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا کھولنے کی تو توفیق عطا فرما دے، چومنے اور سینے کی لسے لگانے کی توفیق عطا تو فرما دے یا اللہ، ہمیں قرآن کی بہاریں عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی گفتگو سے، کسی کی ناز سے، کسی کی تلاوت سے یا کسی کی خطابت سے کسی کے دل پہ ضرب لگی ہو
وہ جب آ گیا ہو، دکھلاوا آ گیا اور ایک کاری اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ تو معاف فرما دے. ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جنہوں نے اس پروگرام میں دہم میں دنم میں سخن میں حصہ لیا قبول فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.